حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کسی بھی عورت میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور چند ہی دنوں میں وہ عورت مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشعث ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر ایک شخص مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور دونوں کی موت کا وقت ایک ہی ہو یا کسی اور جگہ روحیں قبض کرنی ہوں جہاں کسی بیماری وغیرہ کی وبا پھیلی ہوئی ہو یا کہیں جنگ ہو رہی ہو تو ایسے میں تم کیا کرتے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ان تمام روحوں کو بلاتا ہوں جن کی موت کا وقت ایک ہو تو وہ روحیں میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں اور میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ساری زمین ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے ایک پلیٹ کی مانند ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ پر جانے کا قصد کیا، پہننے کے لیے خوبصورت لباس منگوایا، بہترین سواری منگوائی اور اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا کہ اس کے نزدیک کسی بھی شخص کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بہت ہی بری حالت میں شخص آیا اور اس شخص کے بال بہت ہی پراگندہ حال تھے۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس آدمی نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی تو بادشاہ نے کہا کہ گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک مجبوری سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے کھینچا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی مجبوری بتاؤ۔ اس آدمی نے کہا یہ راز کی بات ہے۔ تو بادشاہ اپنا چہرہ اس کے قریب لے گیا۔ اس نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں، یعنی میں موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ پیلا پڑ گیا اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ بادشاہ کہنے لگا، مجھے اتنا وقت دو کہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں اور اپنے کچھ کام پورے کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو اپنی موت کے وقت الوداع کہہ سکوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و دولت اور آسائشوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے گھوڑے سے بے جان لکڑی کی طرح نیچے زمین پر گر پڑا۔ حضرت امش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو غور سے دیکھنے لگے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اس آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح سے گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا، یہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ تھا۔ یہ بات سن کر وہ شخص بہت زیادہ ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے بچا لے اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ملک الموت دوبارہ محفل میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے فلاں دوست کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس آدمی کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرانگی ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بندے کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ شخص آپ کی مجلس میں تھا۔ لیکن جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں پر موجود تھا جہاں پر میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذی روح کو اس کی موت کے بارے میں نہیں بتایا گیا سوائے اللہ تعالیٰ کے نبیوں، رسولوں اور برگزیدہ بندوں کے۔ لیکن یہ ایک سچائی ہے جس سے کسی صورت انکار ممکن نہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی بھی انسان میں 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ اس انسان کی موت واقع ہونے والی ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ انسان مرنے والا ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ حسن سے نواز رکھا تھا۔
اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی، اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں اس قدر کھو گئی کہ ان کی نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر تھیں، اور انہوں نے ہاتھوں میں سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی۔ سیب کی جگہ پر وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتی رہیں اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر حسین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے بڑی گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح قبض کرنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر لازمی آتے اور ان سے ملاقات کرتے، کیونکہ گہری دوستی تھی۔ کہتے کہ میں فلاں شخص کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں، یا فلاں بن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب بھی تم میری روح قبض کرنے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ جب بھی آپ کی روح قبض کرنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے آگاہ کر دوں گا۔ دونوں دوستوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہوتی گئی، زبان کا ذائقہ بھی ختم ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے اور موت کا وقت نزدیک آ گیا۔ اسی دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ملک الموت کو دیکھا تو دریافت کیا کہ کدھر آنا ہوا، کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ اے میرے دوست، ہمارے مابین یہ بات طے پائی تھی کہ جب تم میری روح قبض کرنے آنا تو پہلے مجھے خبر کر کے آنا، لیکن تم نے مجھے خبر تک نہیں دی۔ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے کہا کہ آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اے میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ پورے 7 بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ 7 مرتبہ آپ کو اطلاع کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح قبض کی تھی، تو اس بوڑھے شخص کی موت کے بعد اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کے ایک بچے کی روح بھی قبض کی تھی، کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ تب ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں صرف ان لوگوں کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا تھا، بلکہ آپ کو بھی بار بار یہ بتانے آتا تھا کہ آج ان لوگوں کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے شخص کی باری، آج اس بچے کی باری ہے، اور آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو 1 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ بتا چکا ہوں۔ ناظرین گرامی، ملک الموت جب ہمارے ہمسائے کی روح قبض کرنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کر لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے لوگ بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ دوست، میرا ہمسایہ یا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، یا آج میرا بھائی اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یا میری ماں چلی گئی ہے، یا کوئی بھی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جا سکتا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے پیچھے میں بھی دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے نعمت ہیں، غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھو اور فضول ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ برف کی مانند یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کسی بازار سے گزرا
تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، میری پوری برف پگھلتی جا رہی ہے، اس برف کو مجھ سے خرید لو، میری پوری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک سمجھدار شخص نے اس کے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، تو تجھے نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا اور تو فائدے میں رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے پہلے کچھ اچھے اعمال نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے روز نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ زندگی میں جب 3 نشانیاں رونما ہونے لگیں، یعنی 3 علامات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تو سمجھ جانا کہ ملک الموت کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی تمہاری موت نزدیک ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب جسم سے طاقت و توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں کسی بھی کام کو کرنے کی سکت نہ رہے۔ ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی ہمت نہیں، پاؤں تو ہیں لیکن چلنے کی طاقت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں ذائقہ نہیں، جیب میں پیسے ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں، بہن بھائی بیٹا بیٹی رشتہ دار تو ہیں لیکن کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کا کوئی سہارا نہیں۔ جب یہ تمام نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ موت کا وقت نزدیک ہے۔ ان نشانیوں کے ظاہر ہو جانے پر ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر حالق حقیقی کی جانب رخصت ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی ہمارے لیے آسان فرمائے، عالم برزخ کی سختیاں آسان فرمائے، قیامت کے دن کی ہولناکیاں آسان فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہو۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔